बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 28 मार्च 2021 है, संडे है, और इस टाइम रात के 8:51 होने को हैं। स्टूडेंट को जो टॉपिक मैं सेंड करता हूँ एक दिन पहले सेंड करता हूँ, और आपके पास 23 साढ़े 23 घंटे होते हैं पूरे वीडियो बनाने के लिए। और अगले दिन अभी मैं इस वीडियो के बाद टॉपिक सेंड कर दूंगा स्टूडेंट्स को, और नेक्स्ट डे यानी कि 29 मार्च 2021 रात 8 से लेके 9 बजे तक, यानी कि 8 से लेके 9 बजे के दौरान आपने वॉइस मैसेज पे या वीडियो बना के मुझे अपने ख़यालात का इज़हार करना होता है। आज जो टॉपिक मैंने स्टूडेंट को दिया था, यानी कल जो मैंने गुज़श्ता कल दिया था टॉपिक आज के दिन के लिए, वो था शब बारात की अहमियत। शब बारात इंशाल्लाह आने वाली जो कल की रात है उसमें शब बारात है। तो इस टॉपिक पे स्टूडेंट अपने ख़यालात का इज़हार किया है। आइए सुनते हैं स्टूडेंट ने किस तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार किया है। सबसे पहले हम चलते हैं लोरालाई। लोरालाई का स्टूडेंट क्या कहता है? अजीज़ुल्लाह इसका नाम है, लोरालाई का हमारा स्टूडेंट है अजीज़ुल्लाह। जी अजीज़ुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जेंटलमैन, मेरा नाम अजीज़ुल्लाह खान काकड़ है। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान क्वेटा से है। मैं सर इमरान का स्टूडेंट हूँ। जेंटलमैन, आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करने का मौका मिला है वो है शब बारात की अहमियत। जेंटलमैन, जैसे कि आपको पता है कि हम सब मुसलमान हैं और हमारा यकीन है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। शब बारात की अहमियत पे अगर हम नज़र डालें तो शब बारात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। शब बारात की रात रमज़ान से पहले जो महीना है उसकी 15वीं में हम ये एक इस्लामी त्यौहार मनाते हैं। इस इस्लामी त्यौहार का मतलब ये होता है कि जी, शब बारात की रात नहीं कहते बेटा, क्यों? शब का मतलब रात है। साथ से इस्लाह करूँगा मैं आपकी ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे। शब बारात शोबान की 15वीं, ठीक है, शोबान की 15वीं आपने कहना है। इस रात हमारे अमाल नामे जो हमने पिछले पूरे साल में जो कुछ भी किया होता है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। माशाल्लाह। इसी रात हमारे जो पिछले साल में जितनी भी हमने गुनाह किए होते हैं, जितने भी हमने सवाब कमाए होंगे, वो सब अल्लाह के बारगाह में पेश करेंगे। तो और फिर हमारा उसी साल का किताब जो है बंद होगा और फिर हमारे लिए एक नया पेज खोलेगा। तो इस रात की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि इस रात जो है हमारे अगले आने वाले जो साल है उस पूरे की हमारी जो रिस्क रोज़ी होती है, हमारी हमने कब मरना है, कब पैदा होना है, किसने कब पैदा होना है और किसने कब मरना है, किसको इस साल में बेटा मिलेगा, किसको बेटी मिलेगी, तो ये सब कुछ जो है वो इसी रात को होती है। तो हमें चाहिए कि इसी रात जो है हम इबादतों का क़याम करें और वो सब कुछ हम अच्छाई की तरफ हम जाए ताकि हमारे जो आने वाला साल है वो खुशी से रहे। थैंक यू। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत अच्छी आपने नसीहत की है। सुनने वालों को अल्लाह ताला सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की जानिब। नेक्स्ट चलते हैं हम बिहाड़ी की जानिब। ये हमारा बिहाड़ी का स्टूडेंट है जी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, first of all, I am thankful to Sir Imran for giving me opportunity to talk on the topic माह शोबान की 15वीं रात की फजीलत. Let me introduce myself. My name is Tayyab Afzal. I am from Multan. Now we will begin towards our topic. माह शोबान की 15वीं रात की फजीलत. हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्या तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप बतला दीजिए कि इस रात में क्या होता है। सरवरे कुनैन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा,
اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص نے اس سال پیدا ہونا ہے اور جس شخص نے اس سال فوت ہونا ہے اس کا جینا اور مرنا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے اس کام پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق اس سال میں مخلوق کو ملے گا وہ سب لکھا جاتا ہے۔ 15ویں شعبان کو سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ بس بندوں کو چاہیے کہ وہ اس رات خوب عبادت کرے اور 15ویں کی رات کا روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رات بیشتر لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک، کافر، کینہ رکھنے والے اور قاتل کو۔ ایک اور حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس رات جہنم میں سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو کپڑا لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، رشتہ کاٹنے والے، عداوت رکھنے والے اور شراب کی مداومت کرنے والے ہیں۔ Thank you, Sir Imran, for giving us opportunity on this important topic. Allah bless you. ویلکم بیٹا، ویلکم، جزاک اللہ، بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں۔ اور روزہ جو ہے 15ویں شب برات کے بعد، یعنی کہ جو دن ہوگا اس میں آپ نے رکھنا ہوتا ہے، بہت ثواب ہے اس میں۔ چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب۔ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہے آصف بہاولپور سے۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام آصف علی ہے اور میں تحصیل ہارون آباد سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے سر عمران کو بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس عظیم موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا ہے۔ جنٹلمین، آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے شب برات کی اہمیت۔ تو شب برات شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور شب برات کے لفظی معنی نجات کی رات ہے، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اور ان کی بخشش فرماتا ہے۔ تو ایک حدیث کے مطابق شب برات میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 5 لوگوں کے۔ تو ہم ان 5 لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان 5 لوگوں میں جو پہلا بد نصیب ہے وہ مشرک ہے، یعنی مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو دوسرے نمبر پر جس کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، یہ دوسرے نمبر پر بد نصیب ہے جس کی بخشش شب برات کو نہیں ہوتی۔ اور جو تیسرا ہے وہ جو والدین کا نافرمان ہے، یعنی کہ والدین کو تنگ کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ تیسرا ہے جو والدین کو تنگ کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے جن کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہے کہ اگر لاپرواہی کی وجہ سے کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو اس کی معافی ہے۔ اگر اس کے پیچھے غرور اور تکبر چھپا ہو تو وہ پھر آدمی سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ میری تو چادر ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے یا رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پیچھے اگر غرور تکبر نہ ہو تو صرف لاپرواہی کی وجہ سے یا معمولی حالات میں اگر ٹخنوں سے نیچے ہو جائے چادر یا شلوار تو اس کی معافی ہے۔ اور اگر ہم چوتھا ہو گیا 5ویں بد نصیب کی بات کریں جس کے بارے میں یہ وعید ہے کہ اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، تو وہ ہے شراب پینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شراب پینے والے کی
بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بد نصیبوں سے یا ان برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے. اور اس شب برات میں یعنی اس رات میں جو اعمال کرنے چاہیے ان میں نفلی عبادت کا بہت درجہ ہے. یعنی نفلی عبادت کا حکم دیا گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت گھر میں کیا کرتے تھے. تو اس لیے نفلی عبادت بھی گھر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے. اگر مسجد میں کریں تو نفلی عبادت کو ایک بہترین درجہ حاصل ہے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام. اللہ حافظ. جی بہت خوب ماشاءاللہ. آصف ہارون آباد سے بات کر رہے تھے. ہمارے اسٹوڈنٹ اپنے خیالات کا اظہار کیے انہوں نے. اور جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی اس پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے. اسپیشلی جو والدین کے نافرمان ہیں ان کو توبہ طیب ہونی چاہیے, والدین سے معافی مانگنی چاہیے. جی آگے چلتے ہیں. نیکسٹ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے نوٹس بھی لیے میرے سے. عبدالرحمٰن کا تعلق ناروال سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنٹلمین, میرا نام عبدالرحمٰن ہے اور میں ناروال سے سر عمران کا اسٹوڈنٹ ہوں. جنٹلمین, آج ہمارا ٹاپک ہے شب برات کی اہمیت. شب برات اسلام میں بہت اہمیت کا حامل دن ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کے بلکہ تمام انسانوں کی آنے والی سال کی پوری روزی اور رزق لکھا جاتا ہے. اور اس رات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں انسان اپنے پچھلے پورے سال بلکہ زندگی کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے. اس سال کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات میں ہر ایک انسان کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے ان لوگوں کے, ان تین لوگوں کے. وہ تین یہ ہیں: ایک وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو, دوسرا شخص وہ جس کے دل میں بغض اور کینہ ہو, تیسرا وہ شخص جو کسی اپنے دوست ساتھی رشتہ دار سے قطع تعلقی کرے. اللہ تعالیٰ کا معاف فرمائے. یہ تین اشخاص ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. باقی اس رات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کو یہی توقین فرمائی کہ اس رات میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. آج کل جیسا کہ ہمارا کلچر بن چکا ہے, اس رات میں شور و غل اور اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس رات کو ایک نعمت کی طرح استعمال کرنا چاہیے. یہ رات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس سے انسان اس رات میں مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے. ہمیں چاہیے کہ اس رات کو استعمال کریں اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں. شکریہ. جزاک اللہ بیٹا, بہت اچھے ماشاء اللہ. نیکسٹ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ مانسیرا سے ہے. جی السلام علیکم sir and all dear members. I hope you all are fine. The topic is Shab Barat. Shab Barat is the important day in Islamic calendar. You know the importance of Shab Barat. Yeah. Today the Shab Barat day, the all our signs are any amal which we do in last full year which we do goes to Allah. Any amal, any signs mean guna goes to Allah. But and Allah Pak decide our next year sahab mean what will happen to us in next upcoming year according to Islamic calendar. Yeah, what will we live or die, what will happen, that Allah decide today. So but we forget the importance of Shab Barat because we are so busy that we don't know exactly about Shab Barat, what will happen. We know little things, so we try to understand Shab Barat exact meaning, everything. بہت شکریہ بیٹا. یہ پروفائل پہ کوشش کریں اپنی پکچر لگائیں, ٹھیک ہے سارے اسٹوڈنٹس, کسی اور کی پکچر نہ لگایا کریں, اس سے بھی آپ کو پتہ ہے کاپی رائٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر ویڈیو نہیں بن سکتی نا. چلتے ہیں آگے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارا ہے بدین سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ladies and gentlemen. My name is Ashfaq Ali and I am from Badin district, Sindh.
I am the student of Sir Imran. Today I am talking about Shab-e Barat. Shab-e Barat is a night when our all deeds are present in front of Allah. Shab-e Barat is a night when we do any prayer. Allah never forget our prayer. Allah accept quickly our all prayers. I am so lucky to Allah give me another Shab-e Barat night. Shab-e Barat is the biggest night compared to other nights. Being a Muslim, I am pray to all peoples for all around the world. Allah give to us better life. Allah give to us health. And Allah subhanahu wa ta'ala always save to us for devil's persecution. Please remember the each and every person in your prayers. जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट, अगर आप वॉइस मैसेज या वीडियो बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तमाम स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि वीडियो बनाया करें, ठीक है। जी नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं सर इमरान का शागिर्द हूँ। मेरा ताल्लुक़ खैरपुर नाथन शाह सिंध के तहसील खैरपुर नाथन शाह डिस्ट्रिक्ट दादू से है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर इमरान के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शागिर्दों को वो गाइड करते हैं, इससे बहुत शागिर्दों का फ़ायदा हुआ है। और आज जो रात है वो अफजल रात है, शब बारात, जिसकी कुछ फ़ज़ाइल में बयान करना चाहता हूँ। जेंटलमैन, आज की जो रात है वो हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि सब रातों से ये एक अफजल रात होता है और इस रात में अल्लाह ताला रहमतें जो है बरसाता है और जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं इस रात पे। और इस रात पे अगर जाने अनजाने में किसी से कोई भूल, कोई ख़ता या किसी की दिल आज़ारी बंदा करता है तो अगर वो उस इंसान से, उस बंदे से जो है माफ़ी मांग ले या सच्ची दिल से अपनी रब की आगे झुक कर माफ़ी मांगे तो अल्लाह सुब्हान तआला उसे माफ़ कर देता है। इस रात पे खुसूसन बहुत सारी रहमतें अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से बरसाई जाती हैं। और आखिर में मेरी तरफ से आप सबको शब बारात मुबारक और अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह बच्चा ये कह रहा था कि आई एम डूइंग इंजीनियरिंग बट स्टिल हैव ज़ील फॉर फोर्सेस बीइंग अनफिट इन आर्मी इन हाई लास्ट टाइम। हौसला माशाल्लाह होना चाहिए। इंशाल्लाह आई शैल ट्राई अगेन इन 148 इंशाल्लाह अप्रैल में आएगा, तो तैयारी करें इसकी तमाम स्टूडेंट। हैदराबाद एज यू गो टू पिशावर, इंशाल्लाह आएंगे, हैदराबाद भी बेटा आएंगे, आपने इनवाइट किया है तो आएंगे इंशाल्लाह ताला। चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की जानिब। अब परदीर से हमारे स्टूडेंट क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम सर, दरअसल बात ये है कि अच्छा ये कुछ और बात कर रहा है जी। ये इस बच्चे ने वीडियो बनाई है, अली हसन ने पिक्चर भी अपनी लगाई है बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह आपने अपनी पिक्चर लगानी और वीडियो बना के सेंड किया करें बजाय ऑडियो के। जी अली हसन का ताल्लुक गुजरांवाला से है। name of Allah who is most beneficent and merciful. So today's topic is Shab Barat. As we are well familiar that Allah loves humans a lot, even more than 70 mothers. So, but on the other hand, what humans do sins all day and night. So Allah as loves us as much as more than 70 mothers, so He provides us chances at different occasions so that we can ask for forgiveness to Him and He can put His mercy on us. So one of those chances is Shab Barat. This is the night when we have, if we ask for forgiveness to Allah, He do that. If we ask for expenditure in our food, He do that. If we ask for our wish, if that is genuine, then He will surely provide us with that thing. So on the other hand, despite wasting our time at this night in different unlawful activities, we have to worship Allah Almighty as much as we can, so that we can get more reward in return of our worship, and He can put His mercy on us. Thanks. ठीक है अली हसन,
بہت اچھے بولیں آپ ماشاءاللہ. تھوڑا سلو بولا کریں, تھوڑا سا سلو کرنا ہے اپنے آپ کو. چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب. اچھا نیٹ ورک سلو ہے بعض اسٹوڈنٹ کا. چلیں آگے چلتے ہیں. حافظ سلیم شاہد. حافظ سلیم شاہد کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے. ماشاءاللہ ویڈیو آئی ہے جی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب برات کہتے ہیں. شب سے مراد بہت شور ہے آپ کے پیچھے نا, بہت شور ہو رہا ہے. جب بھی ویڈیو بنائیں کوشش کیا کریں کہ شور نہ ہو, ٹھیک ہے نا, یہ کوشش کیا کریں. نحمده اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. تو سال میں ایک مرتبہ جب دوسرے سدے میں جائیں گے تو ادھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. یہ ماشاء وظیفہ بتا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. نیکسٹ. کل بیٹا نہیں بناتے, آج کا ٹاپک یہی ہے نا. الحمدللہ میرے والدین ٹھیک ہیں, ڈیلی بنایا کریں. کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں؟ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بیٹا. اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا. اس چینل پہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں, آگے شیئر کریں. اور ڈیلی ٹاپک ملتے ہیں آپ کو رات 9 کے 10 کے درمیان, ٹھیک ہے. اور آپ نے اگلے دن رات 8 سے 9 کے درمیان مجھے سینڈ کرنی ہوتی ہے ویڈیو بنا کے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور لاسٹ میں ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.